بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے کہ نماز کی حالت میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوری طور پر جانا صحیح ہے یا نماز ختم ہونے کے بعد؟ وضاحت فرمائیں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جس وقت بھی وضو ٹوٹ جائے اسی وقت نماز ٹوٹ گئی جا کر وضو کرنا چاہیے، اور جو رکعتیں آپ نے پڑھی تھیں ان کو آپ گنتی میں نہیں لیں گے۔ از نو آپ نے نماز کو شروع کرنا ہے، چاہے وہ دوسری رکعت تھی یا تیسری تھی، چاہے آپ تشہد میں بھی کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ وضو ٹوٹ گیا تو وہ ثواب مل جائے گا، لیکن نماز آپ کو دوبارہ ہی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں نماز تراویح 8 رکعت ہوتی ہے اور مکہ مدینہ میں 20 رکعت ہوتی ہے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اس سوال کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ بارہا دیا جا چکا ہے۔ مکہ المکرمہ میں میری معلومات کے مطابق تقریباً 450 مساجد ہیں، اور اس سے کم و بیش اسی طرح مدینہ منورہ میں مساجد ہیں۔ آپ کسی بھی مسجد میں جائیں، یہ بتا دوں آپ کو، سعودی عرب کی جتنی بھی مساجد ہیں، مکہ المکرمہ کی جتنی مساجد، مدینہ طیبہ کی جتنی مساجد، یہ سب سعودی عرب کے محکمہ اوقاف کے تحت ہیں، سب ایک نظم کے تحت ہیں۔ آپ کسی بھی مسجد میں جائیں گے آپ کو وہاں 8 رکعت ہی ملے گی۔ ان 2 مسجدوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے حوالے سے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ جب 11 مہینے تک پوری دنیا سے آنے والے مسلمان وہاں کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کے جو 4 مصلی تھے وہ بھی ختم ہو گئے، تو رمضان سے پہلے ان کی درخواست آ گئی کہ ہماری فقہ کے مطابق 20 رکعت ہے، اب ہم اپنی فقہ کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کے پیچھے 8 رکعت پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ ہمیں مصلی دیں گے تاکہ باقی رکعتیں ہم جماعت کے ساتھ یہیں پڑھ لیں۔ تو پوری دنیا کے جید علماء کرام کے اجلاس کے بعد وہاں کی حکومت نے یہ طے کیا، اگر آج ان کو ان کی چند رکعتوں کے لیے مصلی دیتے ہیں تو شافی پھر آ جائیں گے کہ ہمیں بھی مصلی آپ دیں تاکہ ہم رات کو صلاۃ تسبیح پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوں گے اور ہم با جماعت صلاۃ تسبیح پڑھیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے ہماری فقہ میں چاش کی نماز جماعت سے ثابت ہے، ہم چاش کی نماز کے لیے مصلی، دوبارہ ان کو مصلی چاہیے، سیٹ دوبارہ چاہیے، کرسی ہوتی ہے، تو اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو علماء کرام نے یہ بتایا کہ چونکہ نوافل بھی ہیں، ایک بات ہے، اس کے وقت کا بھی ایک وسیع ایک چیپٹر ہے، صبح تک کا وقت ہے، وقت بھی کافی ہے، اور آپ اپنے امام کو بھی بدل سکتے ہیں، آپ اپنی ترتیب قائم رکھیں، جب امام بدل جاتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ اگر ابھی ہمارے امام صاحب نے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھائی ہیں، اگر نیچے پھر کوئی اور جماعت ہوئی ہوگی انہوں نے 4 رکعتیں، تو کوئی کہے گا کہ رحمانی مسجد میں آج ظہر کی نمازیں 8 ہوئی ہیں، 8 رکعت، کوئی 8 رکعتیں نہیں، امام تبدیل ہو گیا۔ ہو سکتا ہے تیسری جماعت، اہل حدیثوں کو تو ویسے ہی ماشاءاللہ بہت شوق ہے جماعتیں بار بار کرانے کا، اللہ پاک ان پہ رحم فرمائے، تو پھر کیا تیسرا امام آ جائے، آپ کہیں گے آج رحمانی مسجد میں 12 رکعتیں ظہر کی ہوئی تھی؟ نہیں میرے بھائی، امام بدل گیا۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تراویح کی نماز 3 روزہ تراویح، کیا ہوتا ہے؟ 3 روزہ تراویح، اور 10 پارے ایک قاری پڑھتا ہے وہ نہیں تھکتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں 8-10 رکعت کے بعد امام بدل جاتا ہے، تھک جاتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے،
وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ رکعتیں اتنی ہیں، میں نے پڑھا لی، اب امام آ گیا ہے، فرش آ گیا ہے، اب وہ پڑھائے گا۔ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، جس کو مزید پڑھنے کا شوق ہے وہ پڑھ لے، جس کی 20 ہے اس کی 20 ہو جائیں گی۔ اور جو ویسے بھی پڑھنا چاہے مطلق نوافل ہے، ایک ہے سنت تراویح، ایک ہے مطلق نوافل۔ جو پیچھے پڑھ رہے ہیں مطلق نوافل ہیں، مطلق نوافل ہیں، اس کو آپ سنت نہیں کہہ سکتے۔ جو سنت 8 پڑھ کے جا رہے ہیں۔ امام کی تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ دوسری بات یہ، امام کی تبدیلی صرف بیت اللہ میں ہوتی ہے، مسجد نبوی میں ہوتی ہے، کسی اور مسجد میں نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ جو 40 دن کے لیے جاتے ہیں تو کیا ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں؟ آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں نمازیں نہیں پڑھتے؟ آج تو نیٹ کا دور ہے، کونا کونا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ 350، 450، 500 مسجدیں مکہ میں، مدینہ میں، ریاض میں، طیب میں، اور ہر مسجد میں 8 رکعت ہو رہی ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ یہ آزاد مسجدیں ہیں یا یہ آزاد ہے؟ نہیں، سب اوقاف کے تحت ہیں۔ ایک نقطہ ہے تاکہ امت دوبارہ مسلموں کی شکل میں بٹ نہ جائے۔ امت کو متحد کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ کار ہے، ورنہ وہاں بھی 20 رکعت نہیں ہیں، یہ بارہا میں نے آپ کو بتایا۔ جیسے کہ پہلے سوال کی تھوڑی وضاحت کرنی ہے کہ جب وضو ٹوٹ جائے تو صف میں سے کس طرح نکلے گا؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ جس وقت بندہ نماز پڑھ رہا ہو، صف میں ہے، مطلب یہ کہ پہلی صف میں کھڑا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ نمازیوں کے آگے سے گزر سکتا ہے، امام کے آگے سے نہیں گزر سکتا، چونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے امام کا جو سترہ ہے وہی مقتدیوں کا سترہ ہے، لہٰذا وہ اگلی صف کے آگے سے گزرے گا۔ یہ مت سمجھے کہ میں نمازیوں کی نماز توڑتے ہوئے جا رہا ہوں، نہیں، اس کو امام کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ امام کے آگے جو سترہ ہے وہ اس کا سترہ ہے، اور باقی صفوں کو آپ کراس کرتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس آیت کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فالج والا اگر پڑھے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بارہا کہا ہے کہ قرآن کریم مکمل کا مکمل شفا ہے، کہیں سے بھی پڑھیں اور کسی بھی بیماری کے لیے پڑھیں، تکلیف کوئی بھی ہے اور قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ آپ کو آتا ہے آپ پڑھیں، انشاءاللہ قرآن کریم مکمل شفا ہے۔ لیکن الگ اس صورت کے بارے یا اس آیت کے بارے یہ کہنا فالج والا پڑھے گا تو اس کے لیے ٹھیک ہو جائے گا، اس کو مسنون کہنا یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر کہتا ہے حدیث میں ہے تو ٹھیک ہے، میں نے حدیث نہیں پڑھی۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں؟ جی ہاں، قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ میں نے کن پر انعام کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، والصالحین ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ داڑھی پر کینچی یا داڑھی کے پیچھے کے حصے پر بلیڈ لگوانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ اسے داڑھی سنوارنا کہتے ہیں۔ اس سے داڑھی سنورتی تو نہیں ہے، بگڑتی ضرور ہے۔ اگر آپ آگے سے اس کو یوں کر لیں گے یا پیچھے سے کر لیں گے یا نیچے سے کر لیں گے، یہ داڑھی کا سنوارنا نہیں ہے۔ داڑھی کو سنوارنے کے لیے آپ تیل لگائیں، داڑھی کو سنوارنے کے لیے آپ کنگھی کریں، داڑھی کو سنوارنے کے لیے آپ کنگھی کریں، وہ صحیح ہو جائے گی۔ یہ تراشنے وراشنے سے داڑھی بگڑ جائے گی، سنورے گی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بروکری دونوں طرف سے کرنا حرام ہے،
ایک طرف سے کرنا حلال ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عطا فرمائیں۔ دیکھیں، بروکری ایک طرف سے جو ہے کرنا وہ نص سے ثابت ہے، اور دوسری طرف سے کرنا اجتہاداً ثابت ہے، نصاً ثابت نہیں ہے، قیاساً ثابت ہے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی بروکر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ پلاٹ بیچنا ہے، جہاں مناسب سمجھیں آپ یہ میرا پلاٹ بیچ دیں۔ اب وہ پلاٹ بیچتا ہے اور پلاٹ کی پوری ذمہ داری لیتا ہے، گاہک تلاش کرتا ہے، فائل کو چیک کرتا ہے، اگلے کو مطمئن کرتا ہے۔ تو یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ جس نے آپ کو کہا کہ میرا پلاٹ بیچ دیں، آپ اس کا پلاٹ بیچتے ہیں، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، جس کو میں نے کہا کہ نصاً ثابت ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے آپ کو کہا کہ یار کہیں ہو سکتے تو مجھے ایک پلاٹ مناسب جگہ پر آپ لے کر دیں، یہ بھی ایک طرف سے آپ نے، اگر ایک ہی پلاٹ ہے وہ خریدنے والا بھی ہے آپ کو اور بیچنے والا بھی آپ کو مل جاتا ہے، تو نص سے ثابت ہے کہ ایک طرف سے تو آپ نے لیے، اب یہاں چونکہ وہاں کے بھی ذمہ دار آپ بن رہے ہیں، لہذا اس حدیث سے اجتہاداً دوسری طرف سے بھی آپ بروکری لے سکتے ہیں، اور ایک طرف سے جو ہے وہ نصاً ثابت ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں آئی تو جس نے انفراداً پوچھنا ہے میرے ساتھ بیٹھ جائے، میں پھر وضاحت کر دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ چاشت کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں کم از کم اور زیادہ سے زیادہ، اور اس کا آخری وقت کب تک ہے؟ چاشت کا ابتدائی وقت جو ہے وہ ہے کہ جس وقت گرمی کے موسم میں کسی جانور کے بچے کے پاؤں جلنے لگ جائیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اگر گرمی کا موسم ہو، علاقہ گرم ہو، تو تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ننگے پاؤں کوئی بندہ زمین پہ چلے گا تو یہ اس کا ابتدائی وقت ہے۔ اس کا آخری وقت کب ہے؟ جب تک زوال نہ ہو۔ زوال سے پہلے کا جو وقت ہے، اس وقت میں کسی وقت پڑھ سکتا ہے، جس کی کم سے کم 2 رکعت ہیں، اور بعض روایات کے مطابق زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ وٹا سٹا کا رشتہ کرنا آج کے دور میں ہر برادری کی مجبوری بن چکا ہے، جبکہ اسلام اسے ناجائز کہتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ وضاحت کے لیے تھوڑا سا میں وقت لوں گا۔ وٹا سٹا، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ وٹا سٹا کیا رشتہ ہے اور شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی اس کو آپ کیا کہیں گے۔ وٹا سٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی یا بہن یا فلاں بچی جو میری کفالت میں ہے، آپ کے بیٹے کو، پوتے کو، نواسے کو، بھتیجے کو جو آپ کی زیر کفالت ہے، اس شرط پہ دیتا ہوں کہ تو بھی اپنی فلاں بیٹی یا بہن، میرے فلاں بچے یا میرے پوتے جو میرے سرپرست ہے، ان کو آپ دے دیں۔ اس کو بولتے ہیں بٹا سٹا، یہ رشتہ لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ اس سے شریعت نے منع کی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات ہیں، اور شرعاً بھی اس کو صحیح نہیں سمجھا گیا۔ اخلاقی نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ جب اس طرح کا رشتہ ہو جاتا ہے اور کسی وجہ سے ایک جگہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس ایکشن کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے دوسری جگہ ظلم ہوتا ہے۔ ایک طرف غلطی ہوتی ہے، ایک طرف عورت نے غلطی کی، اس کے خامد نے اس کو ڈانٹا یا اس کو مزید سزا دی، اس کی ساس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، سخت جملے کہے، اور سسر نے ناراضگی کا اظہار کیا، کچھ ہوا، تو یہاں دوسری جگہ پر بھی اس کا اثر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اگر دوسری طرف سے اثر نہیں ہوگا تو دوسری طرف سے نا بچے کو اس کی ماں کہے گی تجھے غلط نہیں آتی، تیری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تیری بہن کو پیٹا جا رہا ہے اور تو اس کے منہ میں لقمے دے رہا ہے، تو نے اس کو تخت پر بٹھایا ہوا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے۔
خام خواہ بغیر دیکھے بغیر تحقیق کے ظلم ہوتا ہے۔ اور اگر کسی ایک عورت کی غلطی کی وجہ سے اس کو گھر سے بھیج دیا جاتا ہے تو دوسری کا بھی بستر اٹھا دیا جاتا ہے، تو بھی وہاں بیٹھ۔ حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے اگر کسی ایک کی غلطی ہوتی ہے یا غلطی نہیں ہوتی، کسی وجہ سے اس کو طلاق مل جاتی ہے، میاں بیوی کا نبھا نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے طلاق ہو گئی، اور دوسرا گھر جہاں بیوی بھی خوش تھی اور خاوند بھی خوش تھا، وہ طلاق لینا نہیں چاہتی تھی، وہ طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن طلاق ہو کے رہے گی۔ وہ تو طلاق لینا چاہتی تھی کہ میں تیرے گھر نہیں آ سکتی، اس نے طلاق دے دی۔ وہ طلاق نہیں لینا چاہتی، لیکن اس کی کہیں گے نہیں تو بھی اس کو طلاق دے، تیری بہن طلاق لے کر آ گئی، تیری بھتیجی، تیری بیٹی فلاں طلاق لے کر آ گئی، تجھ میں غلط نہیں ہے، تو دو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا، اس کو عربی میں بولتے ہیں شغار۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، لا شغار فی الاسلام، اسلام میں شغار نہیں ہے، اسلام میں بٹا سٹا نہیں ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا کہ بٹا سٹا اس وقت جائز نہیں ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ بٹا سٹا اس وقت جائز نہیں ہے جب حق مہر دونوں طرف سے نہ ہو۔ حق مہر یعنی مطلب یہ کہ اس نے بہن دے دی، مثلا اس نے بہن دے دی، ختم، اور حق مہر نہ اس نے دی نہ اس نے دی، لہٰذا یہ تو ناجائز ہے۔ اگر حق مہر ہے تو پھر جائز ہے، حالانکہ یہ تعویل بھی باطل ہے، ایسا بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، بعض سلف صالحین سے یہ بات ثابت ہے، خاص طور پر امام نافع رحمہ اللہ جو کہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ لا شغار فی الاسلام، اسلام میں بٹا سٹا جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ، کہ دو رشتے آپس میں ہو جائیں عدلی بدلی میں اور حق مہر بھی نہ ہو تو یہ شغار ہے۔ اگر حق مہر ہو تو پھر اس کو شغار نہیں کہتے۔ بعض نے کہا ہے، لیکن یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، حدیث سے اس کی وضاحت نہیں ملتی، بلکہ میں پڑھ رہا تھا ابو داؤد کے اندر وضاحت موجود ہے کہ جس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، ابو داؤد میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن حکم نے اپنی بیٹی کا رشتہ عباس کو دے دیا ہے۔ عباس جو ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیٹا ہے، سیدنا عباس کا پوتا ہے، عبداللہ بن عباس کا بیٹا ہے، اس کا نام بھی عباس ہے۔ جب پتہ چلا معاویہ کو کہ عبد الرحمن بن حکم نے اپنی بیٹی کا رشتہ عباس بن عبداللہ بن عباس کو دے دیا ہے، اور عباس بن عبداللہ بن عباس نے اپنی بیٹی کا رشتہ عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا ہے، اور دونوں نے حق مہر بھی دی ہے، یہ بھی وضاحت ہے کہ دونوں نے حق مہر بھی دی ہے اور رشتہ آپس میں طے کر لیا ہے۔ تو سیدنا معاویہ نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا، مروان کو، کہ جلدی کرو ان دونوں کے درمیان جدائی کر دو، رشتے دونوں ختم کر دو، اور یہ بھی کہا یہی وہ شغار ہے جس شغار سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اس کی وجہ صرف فتنہ ہے۔ ہاں، آخری بات توجہ کے ساتھ سننی ہے جس کو ہم شغار نہیں کہتے، اور وہ یہ ہے کہ مثلا ایک بھائی نے اپنے بھائی کو، یا ایک بہن نے اپنی بہن کو، یا ایک بھائی نے اپنی بہن کو رشتہ دے دیا، غیر مشروط رشتہ دے دیا، غیر مشروط، کوئی قید نہیں تھی، رشتہ دے دیا، گھر آباد ہو گیا، کوئی شرط نہیں تھی۔ 6 مہینے بعد، سال بعد اگر وہ بہن اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے کر آتی ہے اپنے بھائی کے پاس جس کو وہ دے چکی ہے کہ بھیا میں کہاں جاؤں، میرا رشتہ آپ لے لیں، وہ بھی غیر مشروط تھا، یہ بھی غیر مشروط ہے، تو یہ جائز ہے،
یہ جائز ہے، آپ اپنے قرب و جوار میں کہیں دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیٹی خوش ہے، سکون کے ساتھ رہ رہی ہے، بالکل اچھی بات ہے، اور وہاں ان لوگوں کے ہاں بھی رشتہ موجود ہے، اچھا ہے، بہتر ہے کہ میں بھی اپنی بات اب رکھ لوں۔ اب وہ بات رکھتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو یہ شغار نہیں، یہ شغار نہیں ہے۔ شغار تو یہ ہے کہ رشتے کے وقت یہ طے کیا جائے کہ تو مجھے دے گا، میں تجھے، تو نہیں دے گا تو میں نہیں دوں گا۔ یہ ہے بڑا سطح، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ فطور سے ہم سب کو محفوظ کرے۔